نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے اب آج جو قرآن نگینے کے سلسلے میں ہے وہ ہے پارہ نمبر 23۔ تو ترجمہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں؟ اور اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ یعنی مراد کیا ہے یہاں پر کہ یہ ان معبودان باطلہ کی بے بسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی، اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیجے گئے اور نہ بچا سکیں کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر یعنی تمہاری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کر دوں تو میں بھی یقیناً کھلی گمراہی میں جا گروں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں شرک کرنے سے منع کیا گیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آگے جو سورہ الصافات میں ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ کون کون سے؟ حام، سام، یافس یا پھر یافس۔ انہی سے بعد کی نسل انسانی چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود و نصارہ ہیں، اور حام کی نسل سے سوڈان یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک یعنی سندھ، ہند، نوب، زنج، حبشہ، قبط اور بربر وغیرہ ہیں۔ اور یافس یا پھر یافس کی نسل سے ثقالبہ، ترک، ہجر اور یاجوج ماجوج وغیرہ ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور آگے جو بتایا جا رہا ہے سورہ الزمر میں بھی کہ احسن کیا ہے، اس میں جس بات کا ذکر ہے وہ کیا ہے کہ احسن والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں
پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بڑے ہی غور و فکر سے سنتے ہیں دین کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو، احکامات کو، اور یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ یعنی احسن سے مراد یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ محکم اور پختہ بات، یا پھر معمورات میں سے سب سے اچھی بات، اور یا عزیمت اور رخصت میں سے عزیمت یا عقوبت کے مقابلے میں عفو درگزر اختیار کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، سبحان اللہ، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، یعنی ہر چیز کی دیکھیں، کوئی بھی چیز اگنے کے لیے ہے، چاہے جس سے کھیتیاں، چاہے وہ مرجھانے کے لیے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ پانی اس کے اندر اترتا ہے، اس زمین کے اندر جو کہ خشک اور بنجر ہوتی ہے، تو جب پہنچتا ہے تو وہ وہاں پہ اس کے اندر مختلف قسم کی کھیتیاں اگتی ہیں جو زمین کو سیراب کرتی ہیں، اور کھیتیاں اگتی ہیں جو کہ انسانوں کے لیے کیا ہے، فائدے مند ثابت ہوتی ہیں۔ اور لیکن کچھ ہی حصے میں یا کچھ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ آپ انہیں زرد رنگ کا دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ اس کی ٹائم جو ان سے ہوتا ہے وہ اس کا پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ان سے اس کو اس کی مدت کے عمل کے ختم ہونے تک اس کو پھر کیا ہے، اس کی مدت کو ختم کر دیتا ہے اور اسے زرد رنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کیا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ جی بالکل ہیں، اور بہت زیادہ نصیحت بھی ہے۔ کیونکہ جس طرح دیکھیں لکڑی کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، یہاں پر اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی بہت جلد زوال اور فنا سے ہمکنار ہونے والی ہے۔ اس کی رونق، اس کی شادابی اور زینت، اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں جن سے انسانوں کو دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی اصل میں دائمی ہے، جسے زوال نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے۔ بس مومن تو ایمان اور یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس طرح سے خشک ہو جاتا ہے جس طرح سے کھیتی خشک ہو جاتی ہے۔ فتح القدیر میں یہ روایت ملتی ہے۔ پھر اسی طرح مومن کی بھی مثالیں ہیں جو یقیناً ہم آئندہ آنے والے پارے میں دیکھیں گے کہ اس میں ایک مومن کے اندر کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، اور چلیں دیکھتے ہیں اور جس کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، تو ہم نے دنیا کے اندر دل نہیں لگانا، بلکہ کیا ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہے، کیونکہ جنت کا سودا جو ہے وہ سستا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں آپ کو ہر چیز پیسہ دے کر مل جائے گی، اس کی آلٹرنیٹ مل جائے گا، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اس کے لیے بہت سخت جد و جہد کرنا پڑے گی۔ تو چلیے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم محنت کریں گے۔ رمضان المبارک کا بہترین مہینہ چل رہا ہے، ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور ان دعاؤں میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت تمام لوگوں کی دعائیں کو قبول فرماتا ہے۔ نیت میں اخلاص ہونا لازمی ہے۔ چلیے یہاں تک ہم
سٹاپ کرتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے آپ لوگ جو نئے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ان کو ڈیلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل سکے، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔